الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ کہف کی 29ویں آیت ہے، آیت نمبر 29. پروردگار فرما رہا ہے وَقُلْ، اے مصطفیٰ آپ یہ بات سنا دیجئے لوگوں کو، الحق من ربکم، سچائی تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کافر بنے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس آگ کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء، انہیں ایک پانی دیا جائے گا، کل مہلی، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یعنی زیتون کا روغن بنایا جائے تو نیچے جو تلچھٹ رہ جاتا ہے وہ جس طرح گاڑھا ہوتا ہے ویسا پانی دیا جائے گا، تانبے کے رنگ والا. یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. بیس شراب، بدترین پینے کی چیز ہے یہ. وساءت مرتفقہ، اور بہت بدترین رہنے کی جگہ ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا حکم ملا. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، آپ کے رب کی طرف سے جو دین آپ پر اتارا جا رہا ہے اس دین کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے. تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا. پہلے مبلغ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دین کو لوگوں میں پہنچایا. پھر یہ کام صحابہ نے کیا. دین پہنچانا ایسے کو جو اس کے پاس دین نہیں ہے، تو جو دین رکھتا ہے اسی کے پاس آ کر دین کی بات کرنا، اسے تبلیغ کا نام دینا گویا لفظ تبلیغ کو غلط جگہ استعمال کرنا ہے. تو تبلیغ کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک تبلیغ فرمائی. پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے علل اعلان کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس پیغام پر چند لوگ ایمان لے آئے، اور بہت سے لوگوں نے کئی وجوہات
کی بنا پر انکار کیا. کسی کو ہٹ دھرمی تھی، کسی کو اپنے قبیلے کا ڈر تھا، کوئی یوں ہی بد دماغ تھا. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغنا کی تعلیم دی. کیا اے نبی، آپ ان بے دینوں کے انکار کی پرواہ مت کیجیے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا. پھر ایمان لانا نہ لانا اس کے وہ لوگ مکلف ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو اے نبی، آپ تمام لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے حق ہے. یعنی جو حق ہے وہ کہاں ہے؟ رب کے پاس ہے، رب کی جانب سے ہے. تو رب کی جانب سے آنے والا یہ دین برحق ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ دین غلط دین ہے. رب کی طرف سے پیش کیا گیا قانون وہ ایسا قانون ہے جس میں انصاف ہی انصاف ہے، جس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں. اور رب کے قانون کے علاوہ جو بھی قانون بنایا جائے اس میں غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں. تو تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ گئی. فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، ایمان لے آئے. جو چاہے ایمان لائے، اس میں زبردستی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ صراحت ہی کر دی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں. تو جو چاہے ایمان لائے. کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ نہ اللہ پر احسان کرتا، نہ رسول پہ احسان کرتا، نہ قرآن پر احسان کرتا، بلکہ ایمان لا کر خود اپنا بھلا کر لیتا ہے. تو جو چاہے مومن بنے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر رہے. کافر رہے، اس سے کسی کا بگڑتا نہیں. خود کافر کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے. پھر کافر کا کیا انجام ہے بتا دیا. جو چاہے ایمان لائے، اور مومن کا انجام تو مومن جانتا ہے، مگر کافر اپنے انجام سے بے خبر ہے. لہٰذا اس کو بتا دیا گیا کہ اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو تمہارا اختیار ہے. تم خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہو، تمہیں اتنا شوق ہو گیا ہے جہنم میں جلنے کا، تو پھر کفر کرو. انا اعتدنا، سنو یقیناً ہم نے تیار کر دیا. جہنم کو تیار کرنا نہیں ہے، تیار کیا جا چکا ہے. اور جنت کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جنت تیار ہو چکی ہے. اس لیے عقائد کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم دونوں کی پیدائش ہو چکی، دونوں کو پیدا کر دیا گیا، دونوں کی تخلیق ہو گئی ہے. اور قرآن میں جہاں جنت کا ذکر آیا، کہا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، کیونکہ اعدت فعل ماضی ہے. اور جب جہنم کی بات آئی تو کہا اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. اور یہاں بھی رب تعالیٰ نے ماضی کے صیغے سے بات پیش کی ہے. انا اعتدنا، یقیناً ہم نے تیار کر دیا، ہم تیار کر چکے، للظالمین نارن، ظالموں کے لیے ایک آگ. ظالم کون ہے؟ ظالم جو صحیح بات کا انکار کرتا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، ایسا آدمی ظالم ہے. ایسے جتنے بھی ظالم ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. کس چیز کو تیار کر رکھا؟ فرمایا نارن، آگ کو. احاطہ بہم، وہ آگ
ایسی لمبی ہوگی کہ گھیر لے گی ان کو، سرادقھا، اس آگ کی دیوار، اس آگ کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. یعنی آگ اتنی چڑھے گی کہ یہ کہ دیوار آگ کی کھڑی ہے. دیکھیے جب پانی بھی ابل کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی دیوار ہے. جب سونامی آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پانی کی دیوار کیسے ہوتی ہے. تو آگ بھی جب اس کے شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور زبردست آگ ہو جاتی ہے تو اس طرح آگ کھڑی ہو جاتی ہے، گویا کہ آگ کی دیوار بنا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احاط بہم سرادقھا، جہنم کی آگ کی دیواریں ان کو گھیر لیں گی، ان ظالموں کو. جب آگ کی دیوار کے اندر یہ آ جائیں گے، اب شدت کی پیاس لگے گی. ہلکی سی گرمی پر نازک انسان پیاسا ہو کر پانی کے لیے تڑپ جاتا ہے. اب وہاں پر آگ کی دیواریں، تو ان دیواروں کے بیچ میں یہ ہے. تو یہ لوگ ایسی پیاس، زبردست پیاس کے موقع پر فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ پانی پلا دو، ہمیں کچھ پانی پلا دو. استغاثہ کریں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ لوگ طلب کریں گے بارش کو کہ بارش ہو جائے، پانی برس جائے، یغاثوا، تو انہیں ضرور پانی دیا جائے گا، مگر ایسا پانی کہ وہ رحمت والا نہیں بلکہ زحمت والا پانی ہے. یغاثوا بماء، پانی سے ان کو سیراب کیا جائے گا، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ کالمہلی، تانبے کی طرح ہوگا جس کو پگھلایا جاتا ہے. اور یہ پانی کرے گا کیا؟ یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون کر رکھ جائے گا. یہ کہ چہرہ بھونا ہوا نظر آئے گا. تو پینے کے لیے کیا چیز دی جائے گی؟ پینے کے لیے ایسا پانی جو اصل میں پانی نہیں ہے بلکہ تانبے کو پگھلانے کے بعد جو پانی نکلتا ہے ویسا پانی انہیں پلایا جائے گا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ چہروں کو جھلسا دینے والا، یعنی چہروں کو بھون کر رکھنے والا پانی ہوگا. یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا. بیس شراب، بدترین چیز ہے پینے کی. یہاں شراب سے مراد اردو زبان کی شراب نہیں ہے، یہاں اشراب سے مراد پینے کی چیز. تو جو چیز انہیں پینے کے لیے دی جائے گی یعنی پانی، وہ کتنا برا ہوگا. اس سے پیاس بڑھے گی کیا؟ پیاس میں اور شدت آ جائے گی، آدمی اور زیادہ پیاس سے تڑپنے لگے گا. وساءت مرتفقا، یہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم کی آگ. تو یہ کیسی بدترین جگہ ہے. مرتفق اس جگہ کو کہیں گے جہاں سہولتیں ہوں. تو یہ لوگ یہ سمجھ کر آ جائیں گے کہ ہمیں سہولت ملے گی، مگر جہاں بھی انہیں پہنچایا جائے گا ان ظالموں کو، بس وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے. اب اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. کافروں کا ذکر تو ہو گیا کہ انہیں کس طرح عذاب دیا جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کرتے رہے. ایمان کے فوراً بعد عمل کا ذکر کر کے اللہ نے واضح کر دیا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو اچھے عمل کو اپنا لیتا ہے. وہ بھی کوئی مومن ہے جو نماز فجر کے وقت سوتا ہو اور پھر جاگ کر ناشتہ کر کے اپنی دنیاوی مصروفیت میں لگ جاتا. ظہر کی اذان ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے.
ماہ رمضان آیا، غیر مسلموں سے بڑھ کر یہ روزے کے وقت پہ سارے مسلمان روزہ ہیں مگر یہ کھا رہا ہے، تو ایسا آدمی جس کا عمل درست نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انا لا نضیع، یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، اسپائل نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، اس انسان کے اجر کو یا اس مومن کے اجر کو جس نے بہترین عمل کیا ہے۔ تو جو عمل کرے گا اسے ضرور بضرور انعام مل کر ہی رہے گا۔ عمل کے سلسلے میں کسی بات کی تفریق نہیں ہے کہ یہ مکے والا ہے، عراق والا ہے، ہندوستان والا ہے۔ عمل کرنے والا جہاں بھی رہے اگر اچھا عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، وہی وہ لوگ ہیں یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یعنی وہ باغات مٹنے والے نہیں، اجڑنے والے نہیں، کوئی ان باغوں کو چوری بھی نہیں کرے گا۔ تو ایسے باغات، باغ اس کی جمع ہے باغات، تو یہاں باغات جنات کا ترجمہ ہے۔ تو وہی وہ لوگ ہیں یعنی نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی، یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والا اس کے قدموں کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی۔ یحلون فیہا، جنت کے اندر ان کو پہنایا جائے گا، سجایا جائے گا، من اساور، بنگڑیوں سے، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی جائیں گی۔ دنیا میں تو مرد چوڑی نہیں پہن سکتا مگر جنت کے اندر اسے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی جائیں گی، من ذہب، اور وہ چوڑیاں، وہ اساور من ذہب، میڈ آف گولڈ رہیں گے، یعنی سونے سے تیار کیے گئے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ لوگ ہمیشہ ہرے کپڑے پہنے رہیں گے، یعنی جنت کے اندر وہ نیک لوگ جو دنیا میں ایمان لا کر اچھے عمل کرتے رہے، وہ انہیں ہرے رنگ کے کپڑے دیے جائیں گے، اور ہرے رنگ کے کپڑے پہن لیں گے۔ اور وہ کپڑے کس چیز سے بنے ہوں گے؟ من سندس و استبرق، سندس اور استبرق سے۔ سندس یہ دونوں ریشم ہیں، یہ باریک ریشم ہے سندس، استبرق موٹا ریشم ہے۔ تو ہر قسم کے ریشم کے کپڑے جو ہرے رنگ کے، گرین کلر کے ہوں گے، یہ لڑکے، یہ لوگ پہنیں گے۔ جنت کے اندر جنتی، ایک تو ان کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی، پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کی بنگڑیاں ڈال دی جائیں گی، اور وہ لوگ ہرے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، اور وہ کپڑے من سندس و استبرق، ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے۔ بعض کپڑے کا بعض حصہ باریک ریشم سے بنا ہوا ہوگا اور ایک حصہ موٹے ریشم سے۔ متکئین فیہا، یہ جنتی جنت کے اندر ٹیک لگائے بیٹھے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ علی الارائک، تختوں کے اوپر، متکئین فیہا علی الارائک، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب ان پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں اور کوئی ان پر حکومت کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا نعم الثواب، بہترین ثواب ہے۔ اس جگہ فرمایا کہ بیس الشراب، یہاں کہا نعم الثواب، بیس الشراب، یعنی جو چیز پینے کی دی جائے گی وہ بدترین ہوگی۔ دیکھیے کھانے کے موقع پر
کچھ خلل آ جائے، یعنی آپ سالن کھا رہے ہیں، نمک بڑھ گیا، مرچ بڑھ گئی، تو اس تکلیف کو مٹانے کے لیے آپ پانی پئیں گے۔ اگر پانی ہی تیز رہا، مرچ والا پانی رہا، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو وہاں پر اللہ نے کہا بیس شراب، جو بھی چیز انہیں پینے کو ملے گی وہ بدترین ہوگی۔ یہ کافروں کے بارے میں۔ اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ ان کو چوڑیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ بھی سونے کی۔ دنیا میں سونے کی ایک چوڑی خریدنا، ایک بنگڑی خریدنا کتنا بھاری کام ہے، کتنا جمع کر کے رکھنا پڑتا ہے، اوروں سے مانگنا پڑتا ہے، مگر وہاں پہ چوڑیاں پہنائی جائیں گی، اور ہرے رنگ کے کپڑے جو ریشم کے بنے ہوں گے، اور یہ لوگ یعنی جنتی تختوں پر بیٹھے ٹیک لگائے ہوں گے۔ کیا بہترین ثواب ہے! نعم الثواب و حسنت مرتفقا۔ اور یہ جو ٹھہرنے کی جگہ ہے ان کی، وہ بہترین جگہ ہے۔ اب یہ مرتفق، نازک لوگ جہاں رہ سکتے ہیں، یعنی جس کی طبیعت میں نزاکت نہیں ہے وہ ہر جگہ رہ جاتا ہے، نالوں میں بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، مگر جن لوگوں نے طہارت کی زندگی گزاری وہ اہل ایمان ہیں، تو انہیں جنت کے اندر اس کیفیت کے ساتھ رکھا جائے گا، اور یہ ایسی بہترین جگہ ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ الحمدللہ سورہ کہف کا 4واں رکوع ختم ہو گیا، اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے نبی ان لوگوں کو ایک قصہ آپ سنائیے، یہ کہاوت، اس قصے پر ایک کہاوت بنی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو سنائیے، ان لوگوں کا قصہ بتائیے۔ رجلین، وہ 2 آدمی تھے، جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ہم نے ایک کو 2 باغ دے دیے، یعنی یہ 2 دوست تھے، ایک مومن تھا ایک کافر تھا، ایک دوست مومن دوسرا دوست کافر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کو دیا اور ایک کو ہی 2 باغات دے دی، یعنی جو کافر تھا اسے باغ مل گیا، اور باغ کے اندر بھی ایسی فراوانی کہ 2 باغ انہیں ملے، 2 آدمیوں کو میں سے ہر ایک کو 2 باغ ملے ہیں، اور وہ باغ من عنب، انگور سے بھرے ہوئے ہیں، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجور سے گھیر دیا ہے، یعنی کھجور نظر آ رہے ہیں اور اندر انگور کے خوشے ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان 2 باغوں کے درمیان ہم نے کھیت بھی لگا رکھی ہے، تو کیسا منظر ہوگا؟ 2 مومن، ایک دو شخص، 2 شخصوں میں ایک مومن دوسرا کافر۔ اللہ نے کافر کو دنیا میں فراوانی دے دی کہ ایک کافر کو 2 باغوں کا اللہ نے مالک بنایا، اور اس باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگوروں کو نکلنے کا حکم دیا، اور پھر اس پر کھجوروں سے بھی اس باغ کو سجا دیا گیا۔ وجعلنا بینہما زرعا، تو ان 2 باغوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے ہم نے کھیت کے لیے مقرر کر دیا۔ کلتا الجنتین آتت اکلوا، کلتا الجنتین، دونوں جنتیں، کلتا الجنتین، دونوں جنتیں، آتت اکلہا، ان میں سے ہر باغ نے اپنا پھل پیش کیا۔ ولم تظلم منہ شیئا، کسی کھیت نے ظلم نہیں کیا، یعنی کسی بھی کھیت میں کسی بات کی کمی نہیں آئی، پیدا
وار میں کمی آ جاتی ہے یا کوالٹی اچھی نہیں رہتی، ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی بہترین باغ انہیں اس ایک آدمی کو مل گیا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دو باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بنا رکھی ہے جس میں صاف و شفاف پانی گزرتا رہتا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کو بہت سے پھل بھی تھے. یعنی ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. اب کافر کی حالت ہے کہ وہ دو باغوں کا مالک بن گیا ہے. اس کے باغ میں بہترین انگور ہیں، اور انگور کے علاوہ اس کے باغوں پر کھجور کے درختوں کو بھی گھسا دیا گیا، اور پھر ان دو باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی ہو رہی ہے. اب یہ دونوں باغ اپنا پھل دے رہے ہیں، اور پھل دینے میں ان سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. اور اس سے زیادہ حسین منظر یہ ہے کہ فجرنا خلالہما نہرا، تو ان دو باغوں کے درمیان ہم نے نہر کو جاری کر دیا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے پاس چند پھل بھی تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو وہ شخص جو باغوں کا مالک ہو گیا، دو باغوں کا مالک ہو گیا، اس نے اپنے دوست سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اور اس کا دوست دونوں بات چیت کر رہے تھے. تو اس وقت دوست نے، یعنی کافر نے، مومن نوجوان سے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ انا اکثر منک مالا، تیرے سے زیادہ دولت اور سرمایہ میرے پاس ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، تیرے حمایتیوں سے بڑھ کر میرے حمایتی بہت مضبوط ہیں. تو یہ کافر نے بڑے غرور کے ساتھ ایک مومن غریب سے کہا کہ میں تجھ سے بڑھ کر دولت مند ہوں، اور میری حمایت کرنے والے بھی زبردست ہیں. تیرے پاس نہ مال ہے، نہ کوئی تیرا حمایتی ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ایک کافر جب اپنے باغ کے اندر آیا تو اس نے خود پر ظلم کیا ہے. وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانا بہت بڑا ظلم ہے، جس سے بھاری نقصان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کو بھول گیا، اور باغ ملتے ہی اپنے آپ سے باہر ہو گیا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا گمان ہے کہ یہ باغ کبھی مٹے گا نہیں. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا یہ گمان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میرے رب کے پاس بھی مجھے پہنچایا جائے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں جس جگہ جاؤں گا لوٹ کر وہ اس باغ سے بہتر ہوگی جس کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ، ہمارے اندر ہمت اور شجاعت پیدا فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب ذوالجلال، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ. بسم اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.